گوسٹ آج شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد۔ اچانک عقبی دروازہ کھلا اور ایک شخص جس کا شیو بڑا ہوا تھا اور جس نے ملگجے کپڑے پہن رکھے تھے اندر آ گیا۔ میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ اول میں اسے دیکھ کر چیخی، یہاں سے نکل جا۔ اس آدمی نے اس کے چیخنے چلانے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، تم ماہر روحانیت اول میں ہو؟ تم کون ہو؟ اولمے نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ ویلی لوپ ہے، سامنے سے بتایا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، اولمے نے چیخ کر کہا۔ یہ سن کر وہ بدحواس ہو گئی تھی کہ سام کا قاتل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی بدحواسی میں اس نے میز الٹ دی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو ویلی نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور 4 فائر کیے۔ وہ ایک بھری پوری جگہ تھی اور اس فائرنگ سے پولیس متوجہ ہو سکتی تھی، اس لیے ویلی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اولمے کو ختم کرنے ہی آیا تھا تو اس نے سوال و جواب میں اتنا وقت کیوں ضائع کیا۔ اسے اولمے کے سامنے بیٹھتے ہی ریوالور نکال لینا چاہیے تھا۔ اولمے کی دونوں ملازمائیں شور مچاتی ہوئی جب اس کے کمرے میں دوسرے دروازے سے داخل ہوئیں تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب سے سام نے اس کا پیچھا پکڑا ہے وہ مصائب کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں اور ہم سب کی جان خطرے میں ہے، لہذا تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ کیسی مدد؟ کون سی مدد؟ اولمے نے چنچناتی آواز میں کہا۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم مر چکے ہو اور ہم لوگ زندہ ہیں۔ یہ تمہیں نہیں مجھے مارنے آئے تھے۔ وہ پھر آئیں گے احمق عورت، سام نے کہا، اس لیے میری بات پر عمل کرو۔ تم کسی ویران مکان میں جا کر رہو اور اسے بھوت بنگلہ بنا لو، کوئی زنجیر وغیرہ لے لو اور اسے گھسیٹتے رہو۔ اولمے نے منہ بنا کر کہا اور اسے وہ تمام مشورے دیے جو روایتی بھوتوں سے منسوب تھے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے اور میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک جعلی شناختی کارڈ بنانا ہوگا۔ اسے بھول جاؤ، میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو تمام پریشانیوں سے بچ جاؤ گی، یہ لوگ پھر تمہارے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی اور پھر اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اولمے وہاں سے نکلی تو اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ اس نے سرمئی رنگت کا بلاؤز اور سیاہ سکرٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں لمبے موزے تھے اور سر پر بلاؤز سے میچ کرتی ہوئی کیپ۔ اس کے بلاؤز پر بے حد دیدہ زیب پھول اور پتیاں کڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا بانک پن تھا۔ اس نے سام کی ہدایت کے مطابق ایک جعلی شناختی کارڈ بھی تیار کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ سام، مجھے توقع نہیں ہے کہ میں تمہارے منصوبے پر عمل کر سکوں گی، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ خود کلامی میں مصروف تھی مگر اسے معلوم تھا کہ سام اس کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے۔ میں ہر موقع پر تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اور ہر لمحہ تم سے قریب رہوں گا، اس لیے تم پرواہ نہ کرو، سام نے اسے تسلی دی۔ جب وہ بینک کی عمارت میں داخل ہوئے تو سام نے کہا، اب تم دینوں کی طرف چلو، وہاں جہاں نئے اکاؤنٹ کی تختی لگی ہوئی ہے تمہیں وہاں تک جانا ہے، مگر اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اولمے بولی، بس تم وہ کچھ کرتی جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں۔ سام بولا، مینیجر کے سامنے پہنچ کر کہنا کہ تم ایک نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی ہوں، وہ کارڈ پر تمہارے دستخط لے لے۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اس نے سیکشن مینیجر کے سامنے پہنچ کر یہی کہا۔ انچارج اکاؤنٹ سیکشن ایک عمر رسیدہ بڑھیا تھی جو اپنے شعبے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ اس کی میز پر ایک کمپیوٹر اور حساب کتاب کی مشین رکھی تھی اور فارم وغیرہ تھے۔ دائیں جانب 2 کھڑکیاں تھیں جن سے ہوا اور روشنی اندر آ رہی تھی۔ تمہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر معلوم ہے؟ اس نے اولمے سے پوچھا۔ 926-31043، سامنے سے قریب جا کر بتایا۔ ریٹا ہیلر۔ کون ریٹا ہیلر؟ اولمے چونکی۔ کیا؟ انچارج نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اولمے کس سے مخاطب ہے۔ جب تم نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا تو اس وقت دستخط کیے تھے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کہو کہ کارل برنر نے فون کر کے تمہارا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور تمہیں ہدایت دی تھی کہ تمہیں آج بینک جانا ہے، سام نے کہا۔ اولمے نے وہی کچھ انچارج کو بتایا۔ اس نے اکاؤنٹ نمبر اور نام کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔
یہاں اس نیچے والی لائن پر دستخط کر دو۔ وہ بولی۔ اولمے نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، کیا میں تمہارا قلم لے سکتی ہوں؟ شکریہ۔ سام اس اسنا میں دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر اس نے گردن گھما کر جب کارڈ پر نگاہ ڈالی جس پر اولمے دستخط کر رہی تھی تو وہ چیخ پڑا، اولمے نہیں، ریٹا ہیلر، تمہیں ریٹا کی حیثیت سے دستخط کرنا ہے، جن کی مشق تم کر چکی ہو اور جو جعلی شناختی کارڈ پر بھی ہیں۔ اوہ معاف کرنا، میں نے کچھ لکھ دیا۔ اولمے نے انچارج خاتون سے معذرت کی، مجھے دوسرا کارڈ دے دیجیے، اب احتیاط سے دستخط کرنا۔ سام نے اسے ہدایت دی، اس لیے یہ کارڈ اب تیسری منزل پر ریکارڈ ہونے جائے گا، کیونکہ تمہیں اکاؤنٹ میں سے جمع شدہ رقم نکلوانا ہے۔ اوہ اچھا، رقم نکلوانی ہے، اولمے نے دہرایا۔ انچارج چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اس نے چند لمحوں پہلے اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اب وہ رقم نکلوانے جا رہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اولمے بولی، اچھا، کیا میں قلم لے سکتی ہوں؟ انچارج کا ہاتھ بڑھا رہ گیا۔ اوہ یقیناً، وہ بے چارگی سے بولی، تمہارا شکریہ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھے ایسے کلموں سے محبت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم نے قلم کیوں لے لیا۔ سامنے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ فون کی گھنٹی بجی تو کال نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کال بول رہا ہوں۔ ارے کال، مسٹر بالٹری؟ باسی نہیں، میں جان ہوں۔ جان؟ اوہ سوری، تم نے کیوں فون کیا؟ میری چیک بک بن گئی؟ میں آج شام کو اسے لے لوں گا، میں 6 بجے تک بینک میں ہوں، کال بولا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ریسیور کیڈر پہ رکھ دیا۔ اس وقت 4 بجنے میں 20 منٹ تھے۔ وہ بینک کے دوسرے حصے میں پہنچے جہاں اکاؤنٹس کا مینیجر لائن فرگوسن بیٹھا تھا۔ اس ہال میں 2 مینیجر تھے، مگر وہاں ایک مسلح گارڈ بھی متعین تھا۔ اب گارڈ سے کہو کہ تم لائل فرگوسن سے ملاقات کرنا چاہتی ہو، سام بولا۔ اس سے کہو کہ ریٹا ہیلر ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اولمے نے گارڈ کے قریب پہنچ کر سام کی بات دہرائی، کیا تم نے ملاقات کا وقت طے کر رکھا ہے؟ تو مجھے کوئی بیماری ہے اور میں اپنی صحت سے متعلق کوئی مشورہ لینے آئی ہوں۔ اوکے، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، گارڈ نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب غور سے سنو، سام نے اس کے جانے کے بعد کہا، یہ لائل فرگوسن حقیقی معنوں میں ایک سخت منظم شخص ہے اور اسے دھوکہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ راہداری میں کھڑے تھے اور ان کے قریب و جوار سے لوگ گزر رہے تھے۔ صاف، شفاف اور مختلف راہداری میں قالین بچھے ہوئے تھے اور دیواروں پر بینک کے صدر اور بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبران کی تصاویر اور پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ گارڈ فرگوسن کے قریب کھڑا نیچی آواز میں اسے ریٹا ہیلر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم اس سے کہنا کہ اس نے مسٹر بینٹر کی پارٹی میں مل چکی ہو اور اپنی بیوی شرلے کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ سام اولمے کو سمجھا رہا تھا، جب تم اس سے نزدیکی واقفیت نکال لو گی تب یہ پھر تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم سے مطلب کی بات پوچھے گا۔ گارڈ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور معذرت بھرے لہجے میں بولا، مسٹر فرگوسن کہتے ہیں انہیں ریٹا کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے۔ اوہ مگر میں نے تم کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، اولمے نے بلا جھجک کہا۔ مسٹر بینٹر کی پارٹی پر بہت بڑی تھی اور اس میں کافی بڑا درخت لگایا گیا تھا، ہر طرف تحفے تحائف کا ڈھیر تھا۔ وہ اپنی طرف سے رنگ آمیزی کر رہی تھی، لہذا سامنے اسے ٹہوکا مارا۔ اولمے کہہ کر رہ گئی۔ گارڈ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گیس، اولمے نے چھینپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے گیس کی شکایت ہے، تم سمجھتے ہو نا۔ گارڈ اپنے شانے سے اچکاتا ہوا اس طرف سے چلا گیا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو۔ میں فرگوسن کو جا کر دیکھ آیا ہوں، سام نے اس کے کان میں کہا۔ وہ نشے میں دھت ہے اور اسے اچھی طرح سے بات نہیں کر رہا، وہ تمہارے حوالوں سے ہکا پکا رہ جائے گا۔ گارڈ فرگوسن کے پاس جا کر اسے اولمے کے حوالے دے رہا تھا۔ فرگوسن کی سمجھ میں شاید پھر بھی نہیں آیا تو وہ سر تھام کر بیٹھ گیا، تاہم وہ حوالے اتنے مضبوط تھے کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے شناسائی ظاہر کرنے کے لیے ہاتھ ملایا۔ اب چلو آگے بڑھو، سامنے سے دھکا دیا۔ اولمے آگے بڑھی اور اس نے جا کر فرگوسن سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو، اولمے نے جواباً کہا۔ بہت دن ہو گئے اس بات کو، فرگوسن بولا، اس لیے سب کچھ دماغ سے اتر گیا ہے۔ اس سے بولی اور سنوکی کی خیریت پوچھو، وہ دونوں اس کے بچے ہیں۔ سام نے اسے ہدایت دی۔
اولڈ مین نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور خیریت پوچھی. اوہ ہاں وہ ٹھیک ہے، شکریہ. تمہارا خاندان اور لوگ کیسے ہیں؟ وہ کبھی خیریت سے ہو ہی نہیں سکتے، اولڈ مین بولی. مختصر صورتحال میں کیسا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے وہ اس سے بخوبی واقف تھی. اس سے کہو کہ تم دنیا کے سفر پر تھی، اس لیے خاندان والوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. اولڈ مین نے اس کی بات دہرائی. اس سے پوچھو کہ جب یہ جرالٹر کا سفر کر رہا تھا تو کس مصیبت میں پھنس گیا تھا، سام نے کہا. اولڈ مین نے وہ بات سوالیہ انداز میں کہی تو فرگوسن نے آنکھیں پھیلا کر کہا، ہاں وہاں تو ہم پھنس ہی گئے تھے. کسٹم نے کافی عرصے تک ہمیں روکے رکھا. دراصل فرگوسن اس زمانے میں کسی بڑے مجرم کا نام بھی تھا، اس لیے وہ شبے میں پڑ گئے. اینڈی کے متعلق تم کیا کہو گے؟ وہ تو تمہارا دوست ہے. اس کے شانوں پر بہت بڑا اثر ہے، وہ بہت ذہین ہے. وہ ادھر ادھر کے حوالوں سے بات کرتے رہے. انداز ایسا تھا جیسے علم اس کے متعلق ساری باتیں جانتی ہو. آج تم کیسے آ گئی؟ میں اپنا اکاؤنٹ بند کرانے آئی ہوں. تمہارا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے؟ 92631043. سام نے اسے بتایا. اولڈ مین نے وہ نمبر فرگوسن کے سامنے دہرایا. فرگوسن نے وہ نمبر کمپیوٹر پر فیڈ کیا تو کمپیوٹر نے بتایا کہ اس کے اکاؤنٹ میں $4 کروڑ ہیں. تمہارے اکاؤنٹ میں تو بھاری رقم ہے، $4 کروڑ امریکن ڈالر. اولڈ مین کو جیسے سختہ ہو گیا. وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی خبر دی ہو، یا پھر جیسے خط سرطان خط جدی میں گھس گیا ہو. یہ درست ہے، کمپیوٹر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں ہاں، سامنے اولڈ مین کے کان میں کہا. ہاں، اولڈ مین نے ہسٹریائی انداز سے کہا جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو. اولڈ مین خود کو قابو میں رکھو، سامنے سے ٹہوکا دیا. اچھا، اب کیا آپ یہ رقم نکلوانا چاہتی ہیں؟ فرگوسن نے پوچھا. ہاں، $10 اور $20 کی مالیت کے نوٹوں میں، اولمو نے فوراً کہا. اسے معلوم تھا کہ وہ چھوٹے نوٹوں کو نہایت آسانی سے خرچ کر سکے گی. اس سے کہو کہ تمہیں اوپن چیک دے دے. سامنے سے ہدایت دی. اوپن چیک، ہاں وہ مناسب رہے گا، اولمے نے مسکرا کر کہا، مگر اس مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجانے کے لیے اسے کافی محنت کرنا پڑی. ہاں یہ ٹھیک رہے گا، فرگوسن بولا، مگر اس مرحلے پر عمل کرنے سے پہلے تمہیں اپنی شناخت کرانا پڑے گی. اوہ ہاں، یہ رسمی سی کاروائی ہے، فرگوسن نے کہا، ہر کسی کے ساتھ کی جاتی ہے. ہاں کوئی حرج نہیں. اور میں نے اپنا وینٹری بیگ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا مگر شناختی کارڈ نہیں ملا تو اس نے مینیجر کی میز پر الٹ دیا. اس کے وینٹری بیگ میں کنگے، قلم، بال پوائنٹ، بالوں کے کلپ، انگوٹھیاں، مختلف شیڈز کی لپسٹکیں اور نہ جانے کیا آلہ بلا بھرا ہوا تھا. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے لوگوں سے زبردستی تحفے کے طور پر لے لی تھیں یا پھر دکانوں سے چوری کی تھیں. ان چیزوں میں اس کا جعلی شناختی کارڈ بھی تھا جو اس نے نہایت محنت سے تیار کیا تھا. شکریہ، فرگوسن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا. کال پر شراب طاری تھا. وہ لمحات نزدیک آ رہے تھے جب اسے ایک بڑے صنعت کار کی رقم مافیا کے ایک عہدے دار کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا تھی. وہ مافیا کے چکر میں بڑے لمبے عرصے سے الجھا ہوا تھا اور اسے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. مافیا ایک دلدل تھا جس میں وہ گلے تک پھنسا ہوا تھا. اس نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا. 4 بجنے میں 10 منٹ تھے اور اسے تھوڑی دیر بعد وہ رقم ریٹا ہیلر کے اکاؤنٹ میں جمع کرنی تھی. سب کام آسان تھا. اسے سام کی ڈائری سے اس صنعت کار کا اکاؤنٹ نمبر معلوم ہو گیا تھا، لہذا اب وہ رقم نئے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتا تھا. اور وہ اکاؤنٹ جو ریٹا ہیلر کا تھا، اس کا نمبر 92631043 تھا.